صدر بائیڈن آج تقریب کے دوران اسٹیج پر گر گئے اور امریکی صدر کے تقریب کے دوران گرنے کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ وائرل ہو چکی ہے کہ کروڑوں میں صارفین نے اس پر تبصرے بھی کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام رحمان۔ ناظرین، امریکہ میں آج پیش آنے والے کچھ ایسے واقعات ہیں جن سے متعلق آپ کو آگاہ کرنا ہے، اور امریکہ جو کہ دنیا کی نام نہاد سپر پاور ہے اور امریکہ کی تاریخ کے جو ہے وہ بزرگ ترین صدر اس وقت وہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں، وہاں پر صدارت کے عہدے پر فائز ہیں۔ صدر بائیڈن آج تقریب کے دوران اسٹیج پر گر گئے۔ جی ہاں، امریکی صدر جو بائیڈن ایک تقریب کے دوران اسٹیج پر موجود ریت کے چھوٹے سے تھیلے سے ٹکرا گئے اور پھر وہ دھڑام سے نیچے گر گئے۔ جو ہمارے پاس فوٹیج آئی ہے، جو ہم ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے، گزشتہ روز صدر جو بائیڈن کولاراڈو میں امریکن ایئر فورس اکیڈمی سے فارغ تحصیل ہونے والے کیڈٹس کو ڈگری دینے کی تقریب میں شریک ہوئے تھے، اور اس دوران اسٹیج پر موجود ریت کے ایک چھوٹے سے تھیلے سے ٹکرا کر صدر بائیڈن جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر گئے۔ اسٹیج پر موجود ایئر فورس کے اہلکاروں نے امریکی صدر کو سنبھالا، انہیں دوبارہ کھڑا کیا، جس کے بعد وہ واپس جا کر اپنی نشست پر بیٹھے، لیکن تھوڑے سے وہ شرمندہ لگ رہے تھے اور ہزیمت کا شکار لگ رہے تھے، اور جو امریکی فوجی امریکی ایئر فورس کے تھے وہ بھی شرمسار دکھائی دے رہے تھے کہ کس قدر ضعیف صدر ہے ان کا کہ ایک ریت کے چھوٹے سے تھیلے سے ٹکرا کر وہ گر جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جو بیان جاری کیا گیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، انہیں کسی قسم کی چوٹ نہیں آئی ہے، اور امریکی صدر کے تقریب کے دوران گرنے کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ وائرل ہو چکی ہے کہ کروڑوں میں صارفین نے اس پر تبصرے بھی کیے ہیں۔ 80 سال عمر ہو چکی ہے جو بائیڈن صاحب کی، امریکی تاریخ کے معمر ترین صدر ہیں۔ صدارت سنبھالنے کے بعد ان کے ساتھ ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، کبھی وہ جہاز کی سیڑھیوں سے گر جاتے ہیں، کبھی اسٹیج سے گر جاتے ہیں، کبھی وہ اپنے وائٹ ہاؤس سے جب نکلتے ہیں تو وہاں سے پھسل جاتے ہیں۔ تو یہ تو حال ہے، اور پھر ان کے عزائم دیکھیں کہ اگلی صدارتی مدت کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے صدر برقرار رہیں، تو دیکھتا جا شرماتا جا جیسے والی بات ہے۔ پھر ناظرین، آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے خود امریکیوں کے لیے بڑی پریشانی پیدا کر دی ہے۔ امریکی فضائیہ نے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام شروع کیا تھا، اور اس پر ڈرون تیار کیے تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر، یعنی جو خود بخود جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں اور خود اپنے جو کمپیوٹرائز پروگرام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مختلف ممالک پر جب انہیں بھیجا جائے گا مختلف ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے، تو وہ اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ لیکن آج یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے نا الٹی ہو گئی ہے، اور امریکی فضائیہ کے ڈرون نے مصنوعی ذہانت سے اپنے ہی امریکی ایئر فورس کے آپریٹر کو مار دیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور امریکی فورس کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق مصنوعی ذہانت پر مبنی ڈرون کو آزمائشی طور پر اڑایا گیا تھا، اور ڈرون کو زمین سے فضا میں مارنے والے میزائل کو تباہ کرنے کا ہدف دیا گیا تھا۔ یعنی ڈرون کو یہ ہدف تھا کہ زمین سے ہم فائر کریں گے میزائل، اس کو آپ نے تباہ کرنا ہے، لیکن مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ڈرون نے آپریٹر کے ہدف کو تباہ کرنے یا نہ کرنے کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی خود سے ڈیسیژن لیا، اپنا رخ موڑا اور اپنے اسی آپریٹر کو نشانہ بنا ڈالا جس نے اس کو حکم دیا تھا، اور اس طرح سے وہ موقع پر ہی مر گیا۔ ڈرون نے مصنوعی ذہانت سے یہ سمجھا کہ آپریٹر اسے ہدف تک پہنچنے سے روک رہا ہے، اور یہ مصنوعی ذہانت جو تھی وہ الٹی پڑ گئی، اور اس طرح سے وہ جو آپریٹر تھا وہ مارا گیا۔ ایئر فورس حکام کا کہنا ہے کہ واقعی کہ ہم مزید تحقیقات کر رہے ہیں کہ کہاں پر خامی ہوئی ہے۔ پھر چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکی کانگریس نے تاریخی ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے دو طرفہ قانون سازی کے ذریعے قرض کی حد کی معطلی کی منظوری دے دی۔ یعنی امریکہ کو ڈیفالٹ کا بہت شدید خطرہ تھا، اور اب اس خطرے سے نمٹنے کے لیے امریکی سینٹ کے ایوان نمائندگان نے صدر جو بائیڈن کی حمایت کرتے ہوئے حکومت کے 31.4 ٹریلین ڈالر کے قرض کی حد کو ختم کر دیا ہے، اور اس سے زائد قرض لینے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ یعنی اب وہ زیادہ زیادہ قرض لے سکتے ہیں، 34 ٹریلین ڈالر سے وہ کہیں زیادہ قرض بھی لے سکیں گے۔ 63 ووٹ جو ہیں اس بل کی منظوری کے لیے اس کے حق میں آئے ہیں، 36 مخالفت میں پڑے ہیں۔ اس سے قبل یہ بل بدھ کے روز ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکا تھا، جس کی 314 ارکان نے حمایت کی تھی اور 117 نے مخالفت کی تھی، اور آج یا کل صدر بائیڈن اس بل پر دستخط بھی کر دیں گے، اور پھر یہ قانون بن جائے گا، اور قانون بن جانے کے بعد موجودہ حکومت کے پاس مزید وفاقی قرضے لینے کی قانونی حد 1 جنوری 2025 تک معطل رہے گی۔ یعنی اس تاریخ تک امریکی حکومت مقررہ حد یعنی 31.4 ٹریلین ارب سے زیادہ قرضہ لے سکے گی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حکمران جماعت ڈیموکریٹس اور اپوزیشن پارٹی ریپبلکنز کئی مہینوں کی مخالفت اور تنقید کے بعد اس بل کی منظوری دینے پر متفق ہوئے ہیں، اور چند روز قبل ہی امریکی وزارت خزانہ نے یہ
کہا تھا کہ اگر کانگریس یہ بل متفقہ طور پر منظور کرنے سے ناکام رہی تو 5 جون کو ادائیگیوں کے لیے پیسے نہیں ہوں گے اور ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اس طرح سے امریکہ کو ڈیفالٹ سے بچا لیا گیا ہے امریکی سینٹ کی جانب سے اس بل کی منظوری دے کر۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔